السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، حضور پیر پیراں میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کے اندر آپ کی ایک خاص اور بڑی اہم تعلیم یہ ہے کہ علم دین کو حاصل کیا جائے، دین سیکھا جائے، دین پڑھا جائے۔ خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ آپ نے اپنی زندگی مبارکہ کا اکثر حصہ بلکہ پوری زندگی آپ نے علم دین سیکھنے اور سکھانے میں گزاری ہے۔ آپ نے دین کو جو زندگی بخشی، دین کو جو زندہ کیا، جس کی وجہ سے آپ کو محی الدین کہا گیا، دین کو زندہ کرنے والا، یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے علم پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا، اور جیسے جیسے علم پھیلتا گیا دین زندہ ہوتا گیا۔ دوستان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پانچ چیزوں سے پہلے اس کو فائدہ اٹھا لو، اس کو غنیمت جانو، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ پہلی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے یہ جو جوانی عطا فرمائی ہے، اس جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر زہد، تقوی، عبادت اور علم دین کے حصول میں اس کو لگاؤ۔ بڑھاپے کے اندر پھر جس طریقے سے آپ عبادت کرنا چاہیں گے نہیں کر پائیں گے، آپ اچھے سے سجدہ نہیں کر پائیں گے، رکوع تھوڑا سا جھکیں گے کمر میں درد ہوگا، آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اور اسی میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرو، اچھے کام اس میں زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ اور آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کی۔ بیماریوں سے ہمارا بدن محفوظ ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمارے جسم میں بیماری آئے اس سے پہلے ہمیں تندرستی کو غنیمت سمجھنا ہے، اور اس تندرستی کے اندر، اس صحت کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دولت مندی کو غربت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کی نعمت ہے۔ کشادہ مکان، اچھی بیوی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اچھا کاروبار اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے جو دولت عطا فرمائی ہے نا، اس کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ وہ دولت ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے، ہم غریب ہو جائیں، ہم مفلس ہو جائیں۔ اس لیے کہ دیتا بھی خدا ہے اور لیتا بھی خدا ہے۔ کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کر آزماتا ہے۔
اللہ نے ہمیں دولت عطا فرمائی ہے نا تو ہمیں آزمائے گا کہ تم غریبوں کا حق ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے، تم زکوٰۃ دیتے ہو کہ نہیں دیتے، تم صدقات اور خیرات کرتے ہو کہ نہیں کرتے، مساجد اور مدارس میں تم امداد کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ اللہ تمہیں آزمائے گا، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنی فراغت کو، اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ ابھی آپ کے پاس فرصت ہے، وقت ہے، ٹائم ہے، تو اس کو برباد مت کرو کہ آپ موبائل لے کر بیٹھ گئے، گیمز کھیلنے لگ گئے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگ گئے۔ یہ ٹائم جو مل رہا ہے اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ آپ کو کبھی اتنا بیزی کر دے گا نا، آپ کو نیند تک نہیں آئے گی، آپ کو نماز کا وقت نہیں ملے گا۔ اللہ ایسا بیزی نہ کرے کہ ہم کو نماز کا بھی ٹائم نہ ملے، لیکن کبھی بندہ اتنا بیزی ہو جاتا ہے نا، نہ اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنی بیوی کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے گھر والوں کی فکر ہوتی ہے، رات دن اسی میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ تمہیں بیزی کر دے اس سے پہلے یہ جو ٹائم دیا ہے نا، یہ فرصت ملی ہے نا، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو غنیمت جانو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری چیز ارشاد فرمائی، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی پتہ نہیں، آج زندہ ہے کل مر جائیں گے پتہ نہیں، اس سال زندہ ہے اگلے سال مر جائیں گے پتہ نہیں۔ اس زندگی کو غنیمت جانو، ایک ایک دن کو بڑے خوبصورت انداز میں گزارو، اللہ کی رضا میں گزارو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارو، اس لیے کہ کب آنکھ بند ہو جائے گی پتہ نہیں ہے۔ یہ بزنس ویسا کہ ویسا رہ جائے گا، ہمارا کاروبار ویسا کہ ویسا رہ جائے گا، ہماری اولاد اسے آگے بڑھاتی رہے گی، لیکن جب آنکھ بند ہو گئی تو ہماری عبادتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ہماری نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ایک ہی مرتبہ اللہ نے زندگی دی ہے، بار بار زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ زندگی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی، اور ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا ہے۔ یہ زندگی، یہ فرصت، یہ دولت، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ دوستان محترم، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ علم کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں نا، کہ ہمیں علم کی طرف توجہ دینی ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ بغداد کے اندر مشہور تابعی حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں، میراث العلم خیر من الذہب، علم کی میراث سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی بندہ سونا جمع کرے نا، گولڈ جمع کرے، اس سے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ بندہ علم کو جمع کرے، علم کو حاصل کرے۔ یہ مشہور تابعی بزرگ فرماتے، اور آگے فرماتے ہیں، وَالنَّفْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِّن لُؤْلُؤٍ، اچھا دل قیمتی موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ خوبصورت دل، اچھا دل، لوگوں کے بارے میں اچھا خیال کرنے والا بندہ، بغض حسد کینے سے پاک ہو جس کا دل، کا صاف ستھرا دل قیمتی موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، وَلَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ، یعنی فرمایا کہ علم تو سونے سے زیادہ قیمتی ہے نا۔ سونا لینا بڑا مشکل ہے، آج تو کتنا دام بڑھ گیا، ابھی تو بالکل ہائی ریٹ چل رہا ہے، انڈیا کے اندر 1.25 لاکھ روپیہ ایک تولے کا، کتنا قیمتی ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ اس سے بھی قیمتی علم ہے، علم دین کا حصول اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح سونا خریدنے کے لیے بہت سارا پیسہ دینا پڑتا ہے نا، علم بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ فرماتے ہیں وَلَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ، اور علم بغیر جسم کو تکلیف میں ڈالے نہیں مل سکتا۔ اپنے جسم کو مشقت سے گزارنا پڑتا ہے، تکلیف سے گزارنا پڑتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے بندہ، اپنا وطن چھوڑتا ہے، اپنا آرام چھوڑتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اسے علم دین عطا فرماتا ہے۔ علم بہت مشکل چیز ہے،
اسی لیے تو کہا گیا نا یک من علم را 10 من عقل باید. ایک من علم حاصل کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے, تب جا کے علم حاصل ہوتا ہے. اور ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں علم کو جب تک تم سب کچھ نہیں دے دو گے وہاں تک علم تمہیں تھوڑا بہت دے گا. یعنی اپنا سب کچھ لگا دو تب جا کے تمہیں تھوڑا علم ملے گا. اس لیے علم بہت قیمتی چیز ہے. اگر آپ کو مل رہا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اگر کہیں پہ حدیث بیان ہو رہی ہے, قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے, تو بیٹھ کر اس کو سنو. اس لیے کہ اسی حدیث کو سننے کے لیے ہمارے نبی کے صحابہ 6 مہینے کا سفر کیا کرتے تھے, تب جا کے انہیں ایک حدیث ملتی تھی. آج ہمیں مفت میں حدیثیں سننے کو مل رہی ہے. یہ ہمارے محدثین مفسرین کا احسان ہے, انہوں نے کتابیں جمع فرما کر ہم پر احسان کیا ہے. ورنہ ان کو ایک حدیث سننے کے لیے اونٹ پر بیٹھ کر, کھچر پر بیٹھ کر جنگل و بیابان میں 6 مہینے کا سفر کرنا پڑتا تھا, تب جا کے انہیں ایک حدیث سننے کو ملتی تھی. آج ہم 6 منٹ بیٹھ جاتے, ہمیں 6 حدیثیں سننے کو موقع مل جاتا ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے. اور آگے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی, العلم حیات الاسلام و عماد الدین. علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا پیلر ہے. اگر آپ اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں نا, علم حاصل کریں. اپنے دین کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, علم حاصل کریں. اور ہمارے لیے سب کے لیے علم سیکھنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور ایک مقام پر فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, فرض عین ہے. یہ کوئی نفل عبادت نہیں, یہ کوئی واجب نہیں, فرض قرار دیا گیا اسے. تو اتنا بڑا فرض ہے اور آج ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. نوافل کی طرف, مستحبات کی طرف تو ہم بہت زور لگاتے ہیں, ہمیں فرائض کی طرف بھی زور لگانے کی ضرورت ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, بلکہ مسند الفردوس کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ فرمایا گیا کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. علم والوں کے پاس بیٹھا کرو, یہ عبادت ہے. کہ کیسے عبادت بن گیا؟ اگر علم والوں کے پاس بیٹھو گے تو 10 منٹ میں کم سے کم ایک بات تو ایسی ہوگی جس کا تعلق قرآن سے ہوگا, جس کا تعلق حدیث سے ہوگا, جس کا تعلق صحابہ تابعین اور اہل بیت سے ہوگا. جب وہ تمہیں بزرگوں کی باتیں سنائیں گے نا, اگرچہ 10 منٹ میں سے 9 منٹ تم نے دنیا کی بات کی ہے, لیکن 1 منٹ تو دین کی بات ہوئی نا. تو علماء کے پاس بیٹھو گے تو ان کے پاس بیٹھنا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا. یہ فرمایا گیا. اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ایک بہت بڑی بات حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی گئی کہ جو شخص علم دین کا ایک باب, ایک چیپٹر اس نیت سے پڑھے کہ میں سیکھوں گا اور دوسروں کو سکھاؤں گا. نیت کیا ہے؟ سیکھوں گا, دوسروں کو سکھاؤں گا. اگر ایک چیپٹر علم دین کا اس نے اس طریقے سے پڑھا ہے, سیکھا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 صدیقین کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. صدیق کوئی معمولی جو یہ سٹیٹس ہے, یہ مرتبہ ہے, نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام صدیقین کا ہے. قرآن عظیم کے اندر انبیاء کے بعد صدیقین کا ذکر ہے, پھر شہداء اور پھر صالحین کا ذکر ہے. صدیقین بہت بڑی جماعت ہے. فرمایا گیا جو ایک چیپٹر اس نیت سے سیکھے گا کہ میں سیکھ کر دوسروں کو سکھاؤں گا, اللہ 70 صدیقین کا اجر و ثواب اس بندے کو عطا فرمائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اللہ بھلائی چاہے, اللہ جب کسی سے بھلائی چاہتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو جنتی بنانا چاہتا ہے. یعنی رب چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو جنتی بنا دوں, اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دوں. تو بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. وہ دین سیکھنے والا بندہ بن جاتا ہے, وہ دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے. جیسے جیسے وہ دین سیکھتا جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے.
وہ جنت کے راستے کا مسافر بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اپنے 24 گھنٹے میں سے کم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ علم دین کی طلب میں لگاؤ، علم سیکھنے میں لگاؤ، علم پڑھنے میں لگاؤ۔ اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہم کتنے اچھے ہیں، اگر پڑوسی کہے گا تو اچھا ہے، یہ الگ بات ہے کہ شاید انہوں نے اس کی بھلائی کر دی، اس کا کچھ کام کر دیا تو اس نے اچھا کہہ دیا۔ ہم نے کسی کو 2 5 10 روپے دے دیے تو اس نے ہماری تعریف کر دی۔ اللہ کے نبی سے پوچھو ہم میں سے اچھا کون ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ سب سے بہترین بندہ، سب سے اچھا بندہ جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ تو ہم اچھے کیوں نہ بنے؟ ہم اللہ کی نگاہوں میں اچھے کیوں نہ بنے؟ ہم اپنے نبی کی نگاہوں میں اچھے کیوں نہ بنے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ آپ کو میں جلدی بتاؤں کہ ہمارے یہاں ذکر بھی ہوتا ہے اور بیانات بھی ہوتے ہیں، نعت بھی ہوتی ہے، ختم غوثیہ بھی ہوتا ہے، یہ ساری محافل ہوتی ہے۔ یقیناً یہ ساری محفلیں برکت والی ہے، یہ ساری محفلیں برکت والی ہے، لیکن آپ کو 2 میں سے 1 کو چوز کرنا ہو، 2 میں سے 1 کو پسند کرنا ہو کہ ایک طرف قرآن سکھایا جا رہا ہے، ایک طرف حدیث سکھائی جا رہی ہے، اور ایک طرف بیٹھ کے تسبیح پڑھی جا رہی ہے، آپ کدھر جاؤ گے؟ بلند آواز سے نا، کدھر جاؤ گے؟ ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے، ہمارے نبی نے ڈیسائیڈ کر کے بتا دیا ہے، ہمارے نبی نے فیصلہ کر کے بتا دیا۔ سنن دارمی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے، مسجد نبی میں تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ 2 مجلسیں ہیں، 2 جماعتیں، ایک جماعت ادھر بیٹھی ہوئی ہے، ایک جماعت ادھر بیٹھی ہے۔ ایک جماعت اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور دوسری جماعت علم دین سیکھ رہی ہے، علم دین حاصل کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں مجلسیں اچھی ہے، دونوں مجلسیں اچھی ہے، ذکر کر رہی ہے وہ بھی اچھی ہے اور علم والے بھی اچھے ہیں، لیکن دوسری مجلس جو علم حاصل کر رہی ہے وہ ذکر کرنے والی مجلس سے افضل ہے۔ یا علی، ذکر کرنے والی مجلس سے افضل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دے اور چاہے تو منع کرے۔ اور یہ دوسری مجلس جو علم سیکھتے ہیں وہ جاہلوں کو سکھاتے ہیں، یہ افضل ہے، اور مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میں ذکر والی میں نہیں بیٹھوں گا، میں علم سکھانے والی میں بیٹھوں گا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، اللہ کے نبی نے ذکر والی محفل کو اچھا کہا، اس کی عظمت کو بیان کیا، لیکن نبی بیٹھے کہاں؟ پڑھنے والی محفل میں، پڑھانے والی محفل میں۔ تو اللہ کے نبی نے درس دیا کہ یقیناً نعت کی محفل بھی اچھی ہے، ذکر کی محفل بھی اچھی ہے، اور ختم غوثیہ کی محفل بھی اچھی ہے، لیکن اگر تمہیں کہیں ایسی محفل ملے جہاں بیٹھ کر تمہیں قرآن سکھایا جا رہا ہو، جہاں تمہیں حدیث سکھائی جا رہی ہو، جہاں تمہیں مسائل سکھائے جا رہے ہو، تو تم علم والی محفل میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اس محفل میں بیٹھ کر ہمیں یہ درس عطا فرمایا ہے، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ تو اس لیے طلب علم کی طرف ہمیں رغبت کرنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنا سکھاؤ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو انہیں مار کے نماز پڑھواؤ۔ یہ ذمہ داری اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائی۔ دوستان محترم، علم بہت ضروری چیز ہے، علم روشنی ہے، علم لائٹ ہے۔ آپ جہاں علم لے کر جائیں گے اسلام کا نور پھیلتا چلا جائے گا، اسلام روشن ہوتا چلا جائے گا، اسلام جگمگاتا ہوا نظر آئے گا۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ تمامی حضرات کے لیے کچھ نہ کچھ علم دین کی طلب کے لیے کوئی راہ آسان کر دوں۔ میں آپ کے اندر یقیناً بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن پڑھنا تو آتا ہے، لیکن پہلے کے زمانے کے اندر، پہلے آپ کے دور کے اندر تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھایا جاتا تھا، تو بہت سارے حضرات کو تجوید نہیں آتی ہوگی، سین شین میں فرق نہیں آتا، ثا صاد میں فرق نہیں آتا، ذال زا میں فرق نہیں آتا، جیم ضو میں فرق نہیں آتا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ پوچھیں، اگر آپ تلاوت قرآن کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت
اگر آپ اس طرح کی کوئی غلطی کر دے کہ معنی فاسد ہو جائے تو آپ کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا معنی فاسد ہوتا ہے کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ ضروری چیزیں سمجھنی ہے اور اس علم کی طرف توجہ دینی ہے. علم تجوید بہت ضروری ہے، فرض ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا. اگرچہ ہم مہینے میں 3 قرآن ختم کر دیتے ہیں لیکن ہماری تجوید درست نہیں تو پھر ہمیں اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کوشش کریں کہ اگلے رمضان تک ہماری تجوید بھی درست ہو جائے، ہم اچھے سے قرآن پڑھنے والے بن جائیں. یعنی آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں. ایک ہے کلبن، چھوٹی کاف سے کلبن پڑھے گی، اس کا مطلب ہوتا ہے کتا. اور ایک ہے قلبن، قوف سے آپ پڑھیں گے قلبن، اس کا مطلب ہوتا ہے دل. اور اگر آپ نے یہ فرق پیدا نہیں کیا اور آپ پڑھ گئے تو جہاں دل کہنا تھا وہ آپ کتا کہہ گئے. فرسن، چھوٹی سین سے آپ پڑھیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا، ہارس. اور فرشن، اس کا مطلب ہوتا ہے بچھونا، چٹائی. کہاں چٹائی کہاں گھوڑا، صرف سین اور شین کا فرق ہے نا، پورا معنی بدل جاتا ہے. تو آپ اس پر اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو ہم بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. اس لیے میری اور حافظ صاحب کی بات ہوئی اور ہم نے یہ چاہا کہ آپ کو جب ٹائم ملے، آپ اگر مغرب بعد فری ہوتے تو مغرب بعد، اور اگر عشاء کے بعد فری ہوتے تو عشاء بعد. آئیے انشاءاللہ آپ کے ٹائم کے مطابق ہفتے کے اندر 4 یا 5 دن آدھا گھنٹہ بیٹھے اور اپنے قرآن کو درست کریں. آپ رابطہ کریں، آپ کو جو ٹائم ٹھیک لگتا ہے انشاءاللہ آپ وہ ٹائم فکس کر دیں گے اور آپ کو آدھا گھنٹہ یہ تجوید کے ساتھ حافظ صاحب قرآن پڑھانے کی کوشش کریں گے. اگر ہم 30ویں پارے کی صرف 15 سورتیں تجوید کے ساتھ اچھے سے پڑھنے لگ گئے، یقین جانو ہماری ساری نمازیں درست ہو جائے گی، ہم اچھے سے نماز پڑھنے والے بن جائیں گے. اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قانون شریعت کا درس دوں گا جس میں بے شمار مسائل ہے، جو ضروری علم ہے، جو فرض علم ہے، وہ ہمیں وہاں سے مل جائے گا. نماز تو پڑھتے ہیں، کون سی غلطی پر نماز دہرانی ہے اور کون سی غلطی پر ہمیں سجدہ سہو کرنا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. شرائط کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، مکروہات کیا ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا. انشاءاللہ آپ 20-25 منٹ بیٹھیں گے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ 1 سال کے اندر آپ نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنا وقت نکالیں. 7 سال کے بچے سے لے کر جتنی بھی عمر کا بندہ پڑھنا چاہتا ہے وہ سب آئے، انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ علم دین آپ تک پہنچایا جائے. یقیناً دنیا کی دولت بھی ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری علم دین ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ علم سونے سے زیادہ قیمتی ہے. سونا جمع کرو، اس سے بہتر ہے علم جمع کرو. سونا دنیا میں کام دیتا ہے، علم قبر میں کام دیتا ہے، علم میدان محشر میں کام دیتا ہے. اور یہ حضور غوث پاک کا مشن ہے، حضور غوث پاک کا مشن ہے. حضور غوث پاک کہتے درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے کتب بنا دیا. تو علم پڑھو اور پڑھاؤ، یہ غوث پاک کا مشن ہے اور حضور غوث پاک کے مشن کو لے کر چلتے رہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑی عظیم کامیابی عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے تشریف لائیں، آگے جگہ خالی ہے، اپنی صفوں کو مکمل کر لیں.